اب میرے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا, ارے اس کے تو بال کمزور ہو رہے ہیں. آپ کے اندر آئرن کم ہے یا آئرن سٹورز کم ہے, تو آپ ایک سہولت جو آپ کے ڈور سٹیپ پہ میسر ہے, آپ بچے کو اس سے بلا وجہ. سب سے پہلا بچے کا مسئلہ جو ہے نا, میں بحیثیت ایک ڈاکٹر سمجھتا ہوں, پھر بہت ساری ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب انہیں اپنا دودھ نہیں دیا تو دوسرا دودھ کیا دیں گی. جو متبادل سستا ترین دودھ, وہ ہیلتھ, ہڈیاں, خون کی کمی اور یہ ساری غذائی کمیوں کا شکار ہونے کے بیماریاں, خسرہ جیسی, جو بہت جان لیوا ثابت ہوتی ہیں, یا کئی دفعہ بچے کو ہر بات کا بلیم بھی تو ہمارے ہاں بیچاری ماؤں کو فوراً سے پہلے کر دیا جاتا ہے. جو بچے کھانا نہیں کھاتے یا ریزینٹمنٹ شو کرتے ہیں کھانے میں, اس کا تعلق میں جتنی بھی مائیں ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہی ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ان کے لیے لے کر آئیں, کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ہر وقت کنسرن میں رہتی ہیں, ہر وقت فکر میں رہتی ہیں. کس کی فکر میں؟ اپنی اولاد کی فکر میں کہ ہائے میرے بچے نے یہ نہیں کھایا, اب میرے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا, ارے اس کے تو بال کمزور ہو رہے ہیں. تو بیچارے جو مرد ہوتے ہیں, جو باپ ہوتے ہیں, وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی بس بھی کر دو, لیکن ہے کہ ماں کے اندر سے یہ حس کون نکالے. بہرحال بچے بھی بہت لاپرواہ ہوتے ہیں, بہت کیئرلیس ہوتے ہیں, آبویسلی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے, ان کو کھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے. ایسے میں بہت ساری ڈیفیشنسیز بھی اکثر کچھ بچوں میں ہو جاتی ہیں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے, بچوں کی مدافعاتی عمل کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ان کی امیونٹی کے حوالے سے بات کریں گے, جو آئرن ڈیفیشنسی بچوں میں ہو جاتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. بچوں پر اسکول کا بھی پھر بڑا برڈن ہوتا ہے, بڑا پریشر ہوتا ہے, لیک آف سلیپ اکثر ہو جاتی ہے, بچے لیتھارجک فیل کرتے ہیں, ٹائیڈی فیل کرتے ہیں. تو جتنے بھی بچوں کے جو کامن مسائل ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, اس پر آج ہم ڈسکشن کریں گے. پھر اسموک کا سیزن آ رہا ہے, ونٹرز آ رہے ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جتنے بھی سوالات ہیں, I'm sure میرے اور آپ کے, ہم تمام لوگوں کے کامن ہوں گے. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان, جو ایکسپرٹ ان کانورسیشن ہے, ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلتی ہوں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد یعقوب قاضی صاحب. He is HOD of King Edward Medical University and Mayo Hospital لاہور. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یقیناً آپ ایگری کریں گے میری بات سے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑی کنسرن ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں, اکثر تو بلا وجہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا کنسرن جو ہے ماؤں کا, وہ میں سمجھتا ہوں جسٹیفائڈ ہوتا ہے. بچے کے الارم کو, ڈینجر الارمز کو سب سے پہلے ماں اسمیل کرتی ہے. کریکٹ. اور وہ الارم آف اینڈ آن جب بجتا ہے اور ماں کے دماغ میں بیل رنگ کرتی ہے, تو نیچرلی وہ مطلب اپنے میاں سے بھی, جیسے آپ نے کہا, ڈسکس کرتی ہے, اینڈ شی وانٹ ٹو سیک ایڈوائز, وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہے گی. اب بچوں کے مسائل جیسے آپ نے کہا ہے نا, ہمارے ہاں سب سے پہلا بچے کا مسئلہ جو ہے نا, میں بحیثیت ایک ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ ماؤں کی اپنی بون ہیلتھ اور جنرل ہیلتھ بڑی کمزور ہوتی ہے میجورٹی آف ٹائم. دین دے گیو برتھ ٹو, مطلب بہت کمزور بچے پیدا کرتی ہیں میجورٹی. پھر اس کے بعد سیکنڈ اس سلسلے کی جو کڑی ہے کہ اکثر بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں ملتا, اس وجہ سے ان کی قوت مدافعت بڑی کم ہوتی ہے, وہ بیماریوں کا جلدی شکار ہوتے ہیں, غذائی غربت کا شکار ہوتے ہیں. پھر بہت ساری ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب انہیں اپنا دودھ نہیں دیا تو دوسرا دودھ کیا دیں گی. جو متبادل سستا ترین دودھ وہ یوز کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں, تو اکثریت جو ہے تازہ دودھ کو اتنا پتلا کر کے بچے کو پلاتے ہیں کہ بچے کی امیونٹی تو دور کی بات ہے, اس کی جنرل ہیلتھ, ہڈیاں, خون کی کمی اور یہ ساری غذائی کمیوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار بیماریوں کا شکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈر 5 مورٹیلٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہائی ہے. اس میں یہ والا ایج کا سیگمنٹ جو ہے, پہلے سال والا اور پہلے مہینے والا, یہ بہت اہم ہے. اس میں ہمارے بچوں کی شرح مواد بہت زیادہ ہے, اور اس میں ایک اہم فیکٹر جو ہے وہ غذائی کمی اور ماں کا دودھ میسر نہ آنا. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی بر وقت ویکسینیشن بڑی ضروری ہوتی ہے, پہلے 16-7 months میں. ہاں, تو گورنمنٹ تو فری لگا رہی ہوتی ہے پہلے 15 مہینے والی تک کی جو ویکسینیشن اسکیڈول ہے, سازش نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی نہیں لگوا رہے ہوتے. ہاں, وہ بھی نہیں. وہ ایک بڑی بچے کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک سہولت جو آپ کے ڈور سٹیپ پہ میسر ہے, آپ بچے کو اس سے بلا وجہ محروم کر رہے ہیں. بالکل. اور بہت ساری بیماریاں, خوفناک بیماریاں, خسرہ جیسی, جو بہت جان لیوا ثابت ہوتی ہیں, یا کئی دفعہ بچے کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتی ہیں جسمانی بیماریوں کے علاوہ, تو آپ اس سے آسانی سے حفاظتی ٹیکہ لگوا کے بچ سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح بچوں کو 4-6 مہینے پہ دوسری خوراک کا شروع نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی یا ماں کی لا علمی اس میں بہت شامل ہے. پھر آپ نے آئرن ڈیفیشنسی کا ذکر کیا, جو بچے صرف دودھ پہ پال رہے ہوتے ہیں,
یا ان کی غذا کا مین حصہ جو ہے وہ دودھ پہ ہوتا ہے، یہ بچے بہت ساری غذائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں آئرن جب نہیں ہوتا، آئرن خون بنانے والے نظام کا ایک اہم جز ہے. آپ کے اندر آئرن کم ہے یا آئرن سٹورز کم ہے تو آپ کا خون بننا کم ہو جائے گا. یہ بچے پھر ٹانگوں میں درد، تھکاوٹ اور اس کا شکار رہتے ہیں اور بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح مطلب جن بچوں میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وائٹامن ڈی لیول کم ہوتا ہے، کیلشیم لیول کم ہوتا ہے، یہ بچے جو صرف دودھ پہ پال رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو دوسرے دودھ ہیں وہ اور دوسری غذائیں جو ہیں باقی دنیا میں وہ وائٹامنائزڈ ہوتے ہیں، جیسے ان کے اندر مطلب سپلیمنٹ ڈالا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ مطلب سہولت بڑی کم میسر ہے. اس وجہ سے ہمارے اکثر بچے خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں 1-2 سال کے درمیان، ایون 8-9 مہینے پہ، اور ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آغاز کروں گی کم عمر بچے سے اور ان کے مسائل سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اچھا ہر بات کا بلیم بھی تو ہمارے ہاں بیچاری ماؤں کو فوراً سے پہلے کر دیا جاتا ہے نا، کہہ رہے ہیں ماں نے جو ہے وہ اس کا بر وقت خیال نہیں رکھا، یا اس نے تو اس کو کھانے پہ لگایا ہی نہیں، اس لیے اب بچہ دیکھو کھاتا ہی نہیں ہے. کچھ بچے بڑے چوزی بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی مائیں ڈبل بیچاری ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. اچھا اب ہم ان بچوں کا ذکر کرتے ہیں جب ان کو سیمی سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. بچے سم ٹائم کچھ بچے جو کہ چوزی ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. پھر 1.5 سال تک کا جب ٹائم گزر جاتا ہے بچے یوزلی دودھ پر ہی رہتے ہیں. ایسے بچے جو کہ شروع میں کولک بھی ہوتے ہیں اور جب وہ دودھ پہ رہتے ہیں، ان کو سیمی سالڈ یا سالڈ فوڈ ٹائملی نہیں لگتا تو ان کو کانسٹیپیشن کے بھی بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بڑے سویر ہو جاتے ہیں، اور پھر والدین کی جو پریشانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سٹیج پر کیا کیا جائے؟ پہلا آپ نے کہا نا کہ بھئی وہ کہتے ہیں بچوں ماں کو ہر چیز کا بلیم لینا پڑتا ہے. جو باپ اکثر میرے ساتھ یہ شکایت کرتے ہیں، میں نے کہتا ہوں آپ ہفتہ 10 دن کی چھٹی لیں، ماں کے ساتھ مل کے بچے کو لک آفٹر کریں. یس آج ہر سوال کے ساتھ نا باپ کے لیے ایک میسج بھی جائے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ماں دل و جان سے کس طرح بچے کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے اور کیا کیا اس کے لیے وہ مشکلات میں سے گزر رہی ہوتی ہے. تو بہرحال مطلب جو بچے کھانا نہیں کھاتے یا ریزینٹمنٹ شو کرتے ہیں کھانے میں، اس کا تعلق بچے کا ٹیسٹ 6 مہینے پہ بچے کی دوسری خوراک کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے سے ہے. بچے کو دوسری خوراک اگر ذائقہ نہیں ڈیولپ کریں گے تو وہ بچہ کھانا پسند نہیں کرے گا. شروع میں تھوڑا بہت ریزینٹ بھی کرے گا، بٹ آپ کے پاس فوڈ چوائسیز کی ویرائٹی ہوتی ہے. وہ ایک چیز نہیں کھا رہا، دوسری کھا لے گا، تیسری کھا لے گا، چوتھی کھا لے گا، بٹ اس کو سیمی سالڈ اور سالڈ ڈائٹ پہ لانا پڑے گا. اگر آپ 6 مہینے پہ اس کی کنورژن نہیں کرتے دودھ سے سیمی سالڈ ڈائٹ پہ، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ کام اور مشکل ہوتا جائے گا. اور پھر یہ بچہ جو ہے غذائی کمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ چڑچڑا، غصیلا، اور پھر رات کو نہ سونا، ٹانگیں مارنا، بے چین رہنا، ایک وجہ اس کی غذائی کمی ہوتی ہے. اس میں خون کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، وائٹامن ڈی کی کمی ہے. پھر وہ جو وائٹامن ڈی کم ہو، اس کا تعلق امیونٹی سے بھی ہوتا ہے. بچوں میں وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے، بیمار زیادہ ہوتے ہیں، ان کو نزلہ، زکام، گلا، پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ بچے پھر زیادہ بے چین اور مضطرب رات کو رہتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ 1.5 سال تک کے بچے کا آپ کو بائی دیٹ ٹائم بچے کو اپنی ٹیبل کا ممبر بنا لینا چاہیے. اینڈ بائی 2 years ہی شوڈ بی مطلب ریزنیبلی اس کو اتنا ہو جانا چاہیے کہ 2 سال کا بچہ جو ہے دن میں 3 میلز لے اور 1-2 سنیکس بھی درمیان میں لے، اور دودھ کی مقدار کم کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دودھ مکمل غذا ہے. دودھ مکمل غذا ہے لیکن بچے کے لیے 4 مہینے تک یا 6 مہینے تک مکمل غذا ہے.